بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک نئی کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہیں۔ نئے آنے والے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ والد صاحب اوسط درجے کے زمیندار تھے۔ ان دنوں اتنی خوشحالی تھی کہ تجوری میں نوٹ اور دالان میں اناج سماتے نہ تھے۔ میں اپنے بھائیوں سے چھوٹی تھی، تبھی والدین کی پیاری تھی۔ خاندان بھر کی مخالفت کے باوجود بابا جان نے مجھ پر تعلیم کے در بند نہ کیے۔ میٹرک پاس کرنے دیا، کالج جانے کی اجازت نہ ملی، مگر میرا شوق دیکھتے ہوئے انہوں نے گھر پر ہی ٹیوشن کا انتظام کر دیا۔ گرلز کالج ہمارے گاؤں سے 50 کلومیٹر دور تھا۔ ڈرائیور مقررہ وقت پر لیڈی ٹیچر امرین کو گھر لے آتا، گھنٹے پڑھاتی۔ یوں میں نے امتحان کی تیاری کے بعد بطور پرائیویٹ طالبہ ایف اے پاس کر لیا۔ دونوں بھائی علیم اور رفیق لاہور میں زیر تعلیم تھے اور ہاسٹل میں رہتے تھے۔ رزلٹ آیا تو شاندار نمبروں سے پاس تھی۔ تبھی والد نے سوچا کہ سنبل کو آگے پڑھانا چاہیے۔ والدہ سے مشورہ کیا تو وہ بولی، لاہور میں مکان خرید لو، تینوں بچے ہاسٹل کی بجائے گھر میں رہیں گے، لڑکی بھی اچھے ادارے سے پڑھ لے گی اور نظروں کے سامنے رہے گی۔ یوں ہم گاؤں سے شہر میں آ بسے۔ امی خوش تھیں کہ لڑکوں کو ہاسٹل کے کھانے سے نجات ملی، اور میں پھولی نہ سماتی تھی کہ لاہور آ گئی ہوں، کالج جانے کا موقع ملے گا۔ انسان سوچتا کیا ہے اور کیا ہو جاتا ہے۔ والد صاحب مجھے کالج میں داخلہ کرانے کے بارے میں سوچ رہے تھے کہ اچانک کار ایکسیڈنٹ سے جاں بحق ہو گئے۔ ان کی کار ٹرک تلے آ کر چکنا چور ہو گئی اور موقع پر ہی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ان کی وفات کا غم کم نہ تھا کہ قریبی رشتہ داروں نے عرصہ حیات تنگ کر دیا۔ وہ ہماری زمین پر قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ تبھی امی جان نے بیٹوں سے کہا، تعلیم چھوڑ کر گاؤں چلو ورنہ تمہارے تایا چچا قابض ہو جائیں گے۔ بھائی زمین کی خاطر تعلیم کو خیر آباد نہیں کہنا چاہتے تھے، لیکن والدہ کی وجہ سے لاہور کا مکان مکفل کر کے گاؤں آ گئے۔ یوں میرا کالج جانے کا خواب ادھورا رہ گیا۔ بھائیوں کو ذمہ داری کا بالکل شوق نہیں تھا۔ اعلیٰ تعلیم ان کا شوق تھا اور مقصد زندگی بھی، لیکن اب زمین ان کے آڑے آ رہی تھی کہ ذمہ داری کیے بغیر خوشحالی کو قائم رکھنا محال تھا۔ آئے دن تایا اور چچا الجھن پیدا کرنے لگے۔ تب بھائیوں نے فیصلہ کیا کہ زمین کو فروخت کر دیا جائے تاکہ نہ رہے بانس اور نہ بجے بانسری۔ انہوں نے تایا اور چچا سے بات کر لی اور جو دام انہوں نے لگائے اسی پر سودا نمٹا دیا اور ہمیں لاہور لے آئے۔ 1 سال کے بعد میرے بھائیوں نے انگلینڈ کے لیے رخت سفر باندھ لیا۔ مجھے اور امی جان کو لاہور چھوڑ کر بیرون ملک چلے گئے۔ ہمارے لیے تھوڑی سی رقم بینک میں جمع کرا دی، باقی سرمایہ خود لے گئے۔ ہمارے پاس بمشکل 2 سال کا خرچہ تھا۔ جاتے ہوئے دونوں نے امی جان کو تسلیاں دیں کہ تعلیم مکمل ہوتے ہی آپ کو بھی لے جائیں گے۔ میں BA نہ کر سکی۔ پریشانیوں میں 2 سال گزر گئے۔ بھائیوں نے کچھ عرصہ بعد رابطہ ختم کر دیا اور ہم ماں بیٹی کو وقت کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ انہوں نے وہاں شادیاں کر لیں یا وہاں کی رنگینیوں میں کھو گئے، کچھ پتہ نہیں۔ بار بار فون کیے، خط لکھے، لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ جب ذریعہ آمدنی نہ ہو، قارون کا خزانہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ ایک دن آیا کہ ہم ماں بیٹی ایک وقت کی روٹی کو بھی محتاج ہو گئے۔ مکان اپنا تھا ورنہ شاید فٹ پاتھ پر ہوتے۔ ملازمت بنا چارہ نہ تھا، لیکن ایف اے پاس کو کون سی معقول ملازمت ملتی ہے۔ امی نے پڑوسن سے کہا تو آنٹی نے مشورہ دیا کہ سنبل کو نرسنگ کا کورس کروا لو، اپنے خاوند سے کہہ کر اسپتال میں ملازمت دلوا دوں گی۔ پڑوسن کے خاوند ڈاکٹر کی سفارش پر نرسنگ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں داخلہ مل گیا۔ ٹریننگ ختم ہوتے ہی ڈاکٹر صاحب نے مجھے بطور نرس اپنے اسپتال میں تعینات کرا دیا۔ تب کہیں سانس آیا، کیونکہ فاقوں کی نوبت آنے والی تھی۔ اگر امی جان کے پاس زیورات نہ ہوتے، کو بیچ بیچ کر اب تک گزارا کیا تھا، تو نہ جانے کیا حشر ہوتا۔ غربت بڑی مجبوری ہوتی ہے۔ نازوں پلی تھی۔ والد صاحب کے زمانے میں نوکروں اور خادماؤں کی ریل پیل تھی، اور اب یہ عالم تھا کہ رات رات بھر مریضوں کے سرہانے جاگنا پڑتا تھا۔ نیند کی ماری کو پلک جھپکنے تک کی اجازت نہ تھی۔ ڈیوٹی دے کر آتی، شب بیداری سے آنکھیں سرخ اور قدم لڑکھڑا رہے ہوتے۔ بستر پر گرتی تو تھکن سے نڈھال گھنٹوں اٹھنے کی سکت نہ رہتی۔ یہ میری ملازمت کا 5واں سال تھا، جب ایک روز وارڈ میں ایک ایسے مریض کو لایا گیا جو بے ہوش تھا۔ فوری ابتدائی طبی امداد کے بعد اس کی دیکھ بھال پر میری ڈیوٹی لگا دی گئی۔ جب تک ہوش نہ آ جاتا مجھے اس کی انتہائی نگہداشت پر مامور کیا گیا تھا۔ 6 گھنٹے کی مسلسل نگہداشت کے بعد اس نے آنکھیں کھول دیں تو میں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ اس کی مسلسل تیمارداری کی وجہ سے مجھے اس سے کچھ اپنائیت سی ہو گئی تھی۔ وہ ایک خوبرو 22 برس کا نوجوان تھا، جس کی چھپ امیر زادوں جیسی تھی، اگر چہرے پر دکھ کی چھاپ تھی، جیسے بڑے ظلم و ستم سے گزرا ہو۔ اس نے جو ہی آنکھیں کھول کر میری جانب دیکھا،
بے اختیار میرے منہ سے نکلا، اے اللہ تیرا شکر ہے۔ ہوش میں آتے ہی اس نے پہلا سوال کیا، میں کہاں ہوں اور تم کون ہو؟ میں نے بتایا کہ آپ اسپتال میں ہیں اور میں آپ کی خدمت پر مامور اسٹاف نرس ہوں۔ پھر ڈاکٹر صاحب کی ہدایت کے مطابق جمشید کو انجیکشن لگا دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ سو گیا۔ شام کو جمشید کا دوست آ گیا جس نے اسے داخل کرایا تھا۔ اس کی زبانی معلوم ہوا اس نے اپنے والد کی مرضی کے بغیر شادی کی تھی۔ باپ نے آنکھ کر دیا تو اس لڑکی نے بھی جمشید سے طلاق کا مطالبہ کر دیا، اور جب اس نے یہ مطالبہ ماننے سے انکار کیا تو اس نے کھانے میں زہر دے کر جمشید سے جان چھڑانے کی کوشش کی۔ خوش قسمتی سے عین کھانے کے وقت اس کا دوست آ گیا اور جمشید کو فوری مدد حاصل ہو گئی۔ بر وقت اسپتال لانے پر اس کی جان بچ گئی۔ جمشید نے اس لڑکی کے خلاف کوئی بیان نہ دیا اور نہ کسی قسم کی کارروائی کی اجازت دی، بلکہ بعد میں خاموشی سے طلاق دے دی۔ بہرحال جب وہ اسپتال میں تھا، اگلے دن میں ڈیوٹی پر پہنچی تو اسے اپنا منتظر پایا۔ میں نے اسے انجیکشن لگایا اور دوا وغیرہ دی۔ ایک ہفتہ یوں ہی گزر گیا۔ وہ تیزی سے روبہ صحت ہو رہا تھا، لیکن کرب ابھی تک اس کے چہرے سے عیاں تھا۔ میں نے اسے مسکراتے نہ دیکھا، جیسے زندگی کی ساری خوشیاں روٹ گئی ہوں۔ ایک روز میں نے سوال کیا کہ آپ اتنے افسردہ کیوں رہتے ہیں؟ کہنے لگا، بس ایسے ہی، تنہائی کی وجہ سے۔ تنہا تو بہت سے لوگ ہوتے ہیں، دیکھیں میں بھی تنہا ہوں، لیکن اتنی اداس تو نہیں رہتی۔ کسی وقت ہاں افسردہ ضرور ہو جاتی ہوں۔ آپ اگر بہت سی نعمتوں کے مالک ہوں، یکدم ہر شے سے محروم ہو جائیں، کوئی سہارا نہ رہے، تب کیا کریں گی؟ جیون ساتھی بھی جان لینے کے در پہ ہو جائے تو دل کی کیسی حالت ہو جائے گی۔ عاقب جیسے دوست کا سہارا نہ ہوتا تو شاید اتنا کہہ کر وہ چپ ہو گیا۔ جمشید دیکھو، میں بھی تم جیسی ہوں، ایک بڑے زمیندار کی بیٹی، آج یہاں نرس بن کر ڈیوٹی کر رہی ہوں۔ یہ سب اللہ کی مرضی کہ جس حال میں وہ رکھے۔ تم افسردہ نہ ہو، تم تو مرد ہو، اپنے زور بازو سے دوبارہ سنبھل سکتے ہو، لیکن میں ایک کمزور سی لڑکی کیسے حالات کا ہمت سے مقابلہ کر رہی ہوں۔ بوڑھی ماں کا بوجھ کندھوں پر ہے، آگے بھائی دھوکہ دے گئے ہیں، بس زندگی اسی کا نام ہے۔ میری باتوں نے جمشید پر جادو جیسا اثر کیا۔ میرے حالات سن کر جیسے وہ اپنا دکھ بھول گیا۔ اس نے کہا، آج شام مجھے اسپتال سے چھٹی ملنے والی ہے، کیا اپنے گھر کا پتہ دو گی؟ میں تمہارے گھر آنا چاہتا ہوں، تمہاری امی سے ملنا چاہتا ہوں۔ میں نے پتہ دے دیا۔ شام کو وہ اپنے دوست ثاقب کے ساتھ اسپتال سے رخصت ہو گیا۔ اس کی یاد میرے دل میں گھر کر چکی تھی۔ دن رات اسی کا خیال رہنے لگا۔ سوچتی کہ جانے کبھی ملاقات ہوگی بھی یا نہیں۔ ہفتہ گزر چکا تھا۔ یہ چھٹی کا دن تھا اور میں گھر پر تھی اور صفائی کر رہی تھی کہ بیل بجی۔ سامنے جمشید کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئی۔ کیا اندر آنے کا نہیں کہو گی؟ آئیے۔ پھر میں نے امی کو بلایا۔ امی، مہمان آئے ہیں۔ امی کو میں اس کی داستان سنا چکی تھی۔ انہوں نے ڈرائنگ روم میں بٹھایا۔ وہ ہمارا ڈرائنگ روم دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ایک نرس کے گھر کا اتنا قیمتی فرنیچر! وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ہمارے گھر کو دیکھ رہا تھا۔ اسے یقین ہو گیا کہ واقعی میں ایک معزز خاندان سے تعلق رکھتی ہوں۔ امی جان کی گفتگو سے وہ خوش ہوا اور آنے کا مقصد بتایا کہ میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، مجھ کو اپنی فرزندی میں قبول کر لیں۔ تو میری خوش قسمتی ہو گئی۔ امی نے چائے وغیرہ سے تواضع کی اور کہا کہ چند روز بعد جواب دوں گی۔ ماں نے مجھ سے کہا کہ لڑکا بات چیت میں اچھے خاندان کا لگتا ہے۔ امی ارب پتی خاندان کا اکلوتا بیٹا ہے۔ باپ نے ناراضگی کی وجہ سے آگ کر دیا ہے، کیونکہ جس لڑکی سے شادی کی وہ صحیح گھرانے سے نہیں تھی۔ سسر نے ایسی بہو قبول نہ کی اور بیٹے سے ناتا توڑ دیا۔ امی کو بیٹے کا سہارا چاہیے تھا۔ میرے بھائی گمشدہ ہو چکے تھے۔ انہوں نے میرے لیے رائے لینے کے بعد جمشید کو بلوایا اور رشتے کے لیے حامی بھر لی۔ میرے گھر اور گھر والوں کی محبت چاہیے تھی اور میری ماں کو گھر داماد۔ یوں سادگی سے میرا نکاح جمشید کے ساتھ ہوا، جس میں اس کی طرف سے چند دوست اور ہماری طرف سے چند پڑوسی شریک ہوئے۔ جمشید کرائے کے فلیٹ میں رہتا تھا، جبکہ ہمارا گھر ایک کینال پر بنا خوبصورت بنگلہ تھا جو بابا نے میری خاطر خریدا تھا۔ امی کے اصرار پر وہ اپنا ٹیچی کیس اور کمبل لے آیا اور فلیٹ چھوڑ دیا۔ جمشید بے روزگار تھا، میں نے ملازمت نہ چھوڑی۔ ہم اچھے دنوں کے انتظار میں خوشی کے ساتھ وقت گزارنے لگے۔ ایک روز چھٹی کے دن ہم سیر کرنے پارک میں گئے۔ میں نے اسے موٹر سائیکل لے کے دی تھی اور اس وقت ہم اسی پر گئے تھے کہ اچانک ایک بزرگ کو اپنی جانب آتے دیکھا۔ یہ جمشید کے والد تھے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا، تم کون ہو؟ کیا نام ہے تمہارا بیٹی؟ میں شاہ جمال کی بیٹی ہوں اور داد گاؤں کی عزت ہوں، جو میرے دادا مرحوم کے نام پر ہے۔ یہ سنتے ہی بزرگ نے حیرت سے مجھے دیکھا۔ کہنے لگے، بیٹی، تمہارے والد میرے بہت قریبی دوست تھے۔
وہ خوشحال زمیندار تھے اور تم موٹر سائیکل پر گھوم رہی ہو۔ میں ان کی منکوحہ ہوں اور ان کے پاس موٹر سائیکل ہی ہے، اسی لیے اسی سواری پر گھوم رہی ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، تم میری بہو ہو۔ شاہ جمال کی بیٹی، آؤ میری گاڑی میں بیٹھو۔ اور پھر بیٹے کو حکم دیا، نالائق تم گاڑی کے پیچھے آؤ۔ یوں ہم کو گھر لے گئے۔ کہنے لگے، اپنے دوست کی خاطر میں نے اس نالائق کو معاف کر دیا ہے تاکہ یہ تم کو اس طرح سڑکوں پر لے کر نہ پھرے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے سسر بابا جان کے اتنے گہرے دوست ہوں گے۔ دونوں نے ہمیشہ دکھ سکھ کے موقعوں پر ایک دوسرے کا ساتھ دیا تھا اور ان کا یوں مجھ سے ملنا ایک معجزہ تھا۔ کہتے ہیں کہ برے دنوں کے بعد اچھے دن ضرور آتے ہیں۔ معزز باپ کی بیٹی جو خود غرض بھائیوں کے باعث رلی، اسے اللہ نے دوبارہ عزت دار گھر دے دیا۔ جبکہ جمشید کہتے تھے، تم نے بغیر کسی لالچ کے مجھ سے شادی کی تو اللہ نے تمہیں اس کا صلہ دے دیا ہے۔ بے شک جب وہ کوڑی کوڑی کو محتاج تھے، امی نے اس وقت میں انہیں گلے لگایا تھا، کیونکہ ان کے جہاں دیدہ نظروں نے انہیں پہچان لیا تھا کہ یہ لڑکا دھوکے باز نہیں ہے، بلکہ ہماری طرح حالات کا شکار ہے۔ امی کہا کرتی تھیں کہ اچھے خاندان کے افراد سے اچھائی کی توقع رکھنی چاہیے۔ جن کی رگوں میں شریف خون ہوتا ہے وہ کبھی دھوکہ نہیں دیتے۔ یہ بات جمشید پر تو صادق آتی تھی، لیکن اپنے بھائیوں کے بارے میں سوچتی تو عقل ساتھ نہیں دیتی تھی۔ وہ بھی تو شریف خاندان سے تھے، پھر کیوں ہم کو بے یار و مددگار چھوڑ کر چلے گئے؟ ماں کا دل ماں کا ہوتا ہے، وہ اولاد کی سچی محبت سے لبریز ہوتا ہے۔ امی آج بھی اپنے بیٹوں کی سلامتی کے لیے دعا کرتی ہیں، اس انتظار میں جی رہی ہیں کہ کبھی ان کو ہماری یاد آئے گی اور وہ ہم سے رابطہ کریں گے۔ مجھ پر اللہ نے خاص کرم کیا ہے، آج شاہانہ انداز سے زندگی گزار رہی ہوں۔ امی میرے ساتھ رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹوں اور 1 بیٹی سے نوازا ہے۔ ساس سسر کی تابع دار ہوں، وہ بھی مجھے اولاد کی طرح چاہتے ہیں۔ بس ایک کمی ہے، جب بھائیوں کی یاد آتی ہے تو آنکھوں میں آنسو بھر آتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی کہانی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ چینل اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے۔ کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔ اگلی کہانی تک کے لیے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔